بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، جس طرح پچھلی اقساط میں آپ لوگوں نے جنات کی زندگی اور ان کے رہن سہن کے متعلق سنا، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات کی موت بھی ہوتی ہے، نیز ان کی زندگی کے بارے میں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انسان کے انتقال کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح جنات کے انتقال کے بعد ان کی بھی تدفین ہوتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی دلچسپ حقائق بیان کرنے والا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک چٹیل میدان سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک مردہ سانپ نظر آیا۔ انہوں نے اپنی چادر کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو دفن کیا۔ اتنے میں ایک شخص کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے سرخ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم بیابان میں مرو گے اور ایک نیک انسان تمہارا کفن دفن کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، جنوں کی اس جماعت کا ایک فرد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ ان میں سے صرف میں اور سرک زندہ ہیں، اور اب یہ سرک بھی مر چکا ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہوا کا ایک بگولا آیا، پھر ایک اور آیا جو پہلے سے زیادہ بڑا تھا۔ جب وہ چھٹ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک مقتول سانپ پڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی چادر لی اور اس کا کچھ حصہ پھاڑ کر سانپ کو اس میں کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں پوچھنے لگیں، تم میں سے کسی شخص نے عمرو بن جابر کو دفن کیا؟ ہم نے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ عمرو بن جابر کون ہے؟ عورت نے کہا، اگر تم لوگوں نے ثواب کے لیے کیا تھا تو تمہیں ثواب مل چکا ہے۔ کافر جنوں نے مومن جنوں سے لڑائی کی جس میں عمرو کا قتل ہو گیا، وہ وہی سانپ ہیں جس کو تم نے دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کی تھی۔ کثیر بن عبداللہ ابو ہاشم الطاحی کہتے ہیں کہ ہم ابو رجا اتاروی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے جن کو جانتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں نے جو دیکھا اور سنا آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سفر کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک چشمہ کے پاس اترے اور وہاں اپنے اپنے خیمے نصب کر دیے۔ میں جب قیلولہ کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ خیمہ میں ایک سانپ تڑپ رہا ہے۔ میں نے اپنا لوٹا اٹھایا اور اس میں سے کچھ پانی لے کر سانپ پر چھڑکا۔ سانپ خاموش ہو گیا۔ اسی وقت ایک شخص نے قافلہ کی روانگی کا اعلان کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، اس سانپ کا حال کیا ہوتا ہے دیکھ لیا جائے۔ جب ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ سانپ مر چکا تھا۔ میں نے اپنی تھیلی میں سے کپڑے کا ایک سفید ٹکڑا نکالا اور اس میں سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ ہم لوگ دن اور رات کو چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے ایک چشمہ کے پاس قیام کیا اور اپنے خیمے نصب کیے۔ قیلولہ کرنے کے لیے گیا تو السلام علیکم کی بہت ساری آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم جن ہیں، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ تم نے ہمارے ساتھ ایسا احسان کیا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میں نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو سانپ مرا وہ ان جنوں میں سے ایک تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ابو سعید خدری نے ابو سعصع انصاری سے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ تمہیں دیہات اور بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ جب تم دیہات اور بکریوں میں رہو اور نماز کے لیے اذان دینا ہو تو بلند آواز سے دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جہاں تک جن، انسان اور دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی اذان کی آواز جنات نے سنی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے۔
نیکی و بدی کے لحاظ سے جنوں کے طبقے۔ معزز سامعین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کے کئی طرح کے طبقے ہیں؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں استقامت اور عمل صالح میں درجہ کمال حاصل ہے، کچھ اس سے کم درجے کے ہیں، کچھ بالکل سادہ لو مغفل ہیں، کچھ کفار ہیں، اکثریت کفار ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جنوں کی زبانی جنہوں نے قرآن سنا تھا ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فرورتر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ان میں کچھ کامل درجہ کے نیک ہیں اور کچھ ان سے کم نیک۔ ان میں اسی طرح کے مختلف فرقے ہیں جس طرح انسانوں میں۔ اللہ تعالیٰ جنوں کے متعلق فرماتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم، اللہ کی اطاعت گزار، یعنی ان میں کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جن لوگوں نے اطاعت کی انہوں نے اپنے عمل سے راہ ہدایت اختیار کی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ آتش جہنم کا ایندھن بنے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا بے اتفاق ائمہ اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اسی شخص کا سا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے باولا کر دیا ہو۔ صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن اسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی مشہور و معروف ہے۔ جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائے۔ اس کے باوجود اس شخص کو نہ پٹائی کا احساس ہوتا ہے، نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی۔ آسیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا اور کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اسے بدیہی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری صنف کی مخلوق ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں کہ جن آسیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی، وہ شریعت پر تہمت لگاتا ہے۔ شرعی دلائل میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ جنات سے خدمت لینے کا حکم۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا تھا اور انہیں ایسی سلطنت عطا کی تھی جو ان کے بعد کسی کے شایان شان نہیں۔ اب اگر کسی انسان کو کسی جن کی ماتحتی حاصل ہو تو وہ بطور تسخیر نہیں بلکہ جن کی رضامندی سے ہوگی۔ کیا جن کو ماتحت بنانا جائز ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جن کی تابعداری کی چند صورتیں ہیں۔ اگر انسان جن کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہو اور انسانوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا افضل ترین ولی ہے۔ وہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و نائب ہے۔ اگر کوئی شخص جن کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جس کے لیے شرعی طور پر مباح ہوں تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو مباح چیزوں میں کسی انسان کو استعمال کرتا ہے، مثلا انہیں فرائض کی ادائیگی کا حکم دے، حرام چیزوں سے روکے اور اپنی جائز خدمت لے۔ اس کا مقام بادشاہوں کا مقام ہوگا جو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اگر اس کے مقدر میں یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو دوسرے ولیوں میں اس کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک حکمران نبی اور عام نبی کی ہوتی ہے، جیسے سلیمان اور یوسف علیہ السلام کی حیثیت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام میں۔
اگر کوئی شخص جن کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ممنوع ہو، مثلا شرک میں استعمال کرے، یا کسی بے گناہ کے قتل میں، یا لوگوں پر ظلم کرنے میں، مثلا کوئی بیماری لگا دی، حافظہ سے علم بلا دیا، یا کسی بدکاری کے معاملے میں استعمال کرے، مثلا بدکاری کرنے کے لیے کسی مرد یا عورت کو حاصل کر لیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب گناہ اور ظلم کے معاملہ میں مدد لینا ہوا۔ پھر اگر وہ کفر کے معاملے میں بتوں سے مدد لیتا ہے تو کافر ہے۔ نافرمانی کے کام میں مدد لیتا ہوا پھر اگر وہ کفر کے معاملے میں جنوں سے مدد لیتا ہے تو کافر ہے۔ جن اور علم غیب۔ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ سرکش جنات بھی اس غلط تصور کو لوگوں میں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس جھوٹے دعوے کو بے نقاب کر دیا تھا جب اس نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کی اور ان کے جسم کو کھڑا رہنے دیا۔ جنات اپنے کام میں لگے رہے، انہیں سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ جب دابت الارض یعنی کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے کھا کر کھوکھلا کر دیا تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جنات کا غیب دانی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بس جب ہم نے اس پر موت کا حکم جاری کیا تو زمین کے ایک کیڑے نے جنوں کو سلیمان کی موت سے آگاہ کیا۔ وہ کیڑا سلیمان کا عصا چاٹ رہا تھا۔ جب سلیمان گرا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے تو ذلت کے عذاب میں نہ رہتے۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنات کس طرح آسمان کی خبریں چوری چھپے سنتے تھے، اور بعثت نبوی کے بعد کس طرح آسمان کی نگرانی میں سختی کر دی گئی۔ اس کے بعد سے جنات بہت کم سن گن لے سکتے تھے۔ معزز سامعین گرامی، آج کی معلومات آپ سب کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔